ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ یہ ایک ایج ڈفرینس بیسڈ رومانٹک اور مکمل ناول ہے اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ تو ناول شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس ناول کو، جس کا نام ہے محبت سحر ہے جانا اور اس کی رائٹر ہے مونا شاہ قریشی۔ دسمبر کی سرد قہر زدہ رات میں بھیگتی وہ بے حس بنی بیٹھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے وجود سے لپٹ کر اسے کپانے پر مجبور کر رہے تھے، مگر وہ ڈیٹھ بنی مثل صورت اپنی جگہ پر قابض تھی۔ آہستہ آہستہ طویل ہوتی رات سردی کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی۔ شاہ میر نے پردے کھسکا کر ذرا سا باہر جھانکا تو سیاہ شال میں لپٹا وجود اسے چونکا آ گیا۔ وہ بھاگ کر لان میں آیا تو یخ بستہ ہوا کے تازہ جھونکوں نے اس کا بھرپور استقبال کیا۔ اس نے خائف سی نگاہ اس بے نیاز وجود پر ڈالی اور اس کا بازو تھام کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ لب بھینچے وہ سردی روکنے کی ناکام کوشش میں مستغرق یکدم اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ اس کے ڈھیلے پڑتے وجود نے شاہ میر کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ ایک جھٹکے سے اس کے نازک بازو پر گرفت مضبوط کی اور کھینچتا ہوا اس کے کمرے میں لے آیا۔ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آدھی رات کو بھٹکی ہوئی روح کی طرح لان میں پائی جاتی ہیں اور اس پر مستزاد ٹھنڈ بھی نہیں لگتی آپ کو؟ کمال ہے، کس مٹی کی بنی ہیں آپ؟ کچھ اثر ہی نہیں کرتا آپ پر۔ اس کا بازو چھوڑتے وہ خفگی سے بولا، پرابلم مجھے نہیں بلکہ تمہیں ہے۔ جینے کیوں نہیں دیتے مجھے سکون سے؟ میں کیا کرتی ہوں اور کیا نہیں؟ مجھے سردی لگتی ہے یا گرمی؟ یہ تمہارا درد سر نہیں، میری جاسوسی مت کیا کرو۔ وہ چٹک پڑی، میرا ہی تو درد سر ہے ڈیئر وائف، آفٹر آل شور ہوں آپ کا۔ وہ ریلیکس انداز میں بولا تو شاہ تاج کو پتنگے لگ گئے۔ یہ بار بار مجھے جتایا نہ کرو کہ تم میرے شوہر ہو، بلا وجہ کا حق نہ جتایا کرو، میں نہیں سمجھتی تمہیں اپنا شوہر۔ آپ کے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو رشتہ آپ کا اور میرا ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا اور نہ ہی اس سے انکار کر سکتا ہے، اس لیے آپ کا انکار بلا جواز ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ سردی کی وجہ سے اس کی ناک اور گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس سرخ و سفید حسن سے نگاہ چراتے اس نے پلٹ کر ہیٹر آن کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاہ تاج محض سر جھٹک کر رہ گئی۔ پوری حویلی میں جشن کا سا سما تھا۔ ملازمین میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ میوے مٹھائی کے تھال سجائے جا رہے تھے۔ وہ حیرانگی سے چادر درست کرتی پیجاروں سے باہر نکلی۔ ماں صدقے جائے میری دھی رانی آئی ہے۔ اسے گاڑی سے اترتا دیکھ کر وہ لپک کر اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم بڑی امی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے وہ بولی اور ملازمین کو سامان رکھنے کا کہہ کر اسے لیے اندر آ گئی۔ چھوٹی امی اور پھپھو سے سلام اور پیار لینے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گئی۔ کتنے دنوں کے لیے آئی ہو تاج بیٹا؟ امی نے پوچھا۔ بس کچھ روز کے لیے آئی ہوں، سیمسٹر ختم ہونے والا ہے، ایگزامز قریب ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ کامیاب کرے، آمین۔ بابا سائی کہاں ہیں بڑی امی؟ وہ اپنی ماں کو شروع سے ہی بڑی امی اور چچی کو چھوٹی امی کہا کرتی تھی۔ وہ مردان خانے میں ہیں، مہمان آ جا رہے ہیں، وہیں مصروف ہیں۔ تم آرام کر لو کچھ دیر، پھر مل لینا اور شاہ میر کو مبارکباد بھی دے دینا۔ وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کپڑے نکال کر فریش ہونے کے بعد وہ سامان الماری میں سیٹ کر رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ، مصروف سے انداز میں اس نے کہا۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہی شاہ میر نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو شاہ میر؟ مسکرا کر جواب دیتے اس نے ہینگر الماری میں رکھا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو، بہت اچھے نمبر لیے ہیں تم نے، دل خوش کر دیا۔ بدلے وہ مسکرایا۔ آپ نے چیلنج تو دیا تھا، پھر کیسے ممکن تھا میں اسے پورا نہ کرتا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ یہ تو ہے، ہمارا ریکارڈ توڑ دیا تم نے 3 نمبر زیادہ لے کر۔ وہ ہنسی۔ آپ یونیورسٹی سے کب فارغ ہو رہی ہیں؟ یہی تقریباً 1 سال بعد، سیمسٹر سٹارٹ ہے نیکسٹ منتھ سے، وہ بولی۔ تو اس کا مطلب پھر تو آپ رکیں گی نہیں؟ وہ مایوسی سے بولا۔ نہیں، کیوں کوئی کام تھا کیا؟ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں اب۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ 1 منٹ رکو۔ وہ الماری میں سے کچھ گفٹ اٹھا کر لائی۔ یہ تمہارے لیے میں نے گفٹ لیے تھے۔ اوہ تھینک یو سو مچ، کیا ہے اس میں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ کچھ بکس ہیں اور تمہارا فیوریٹ پرفیوم بھی ہے۔ تھینکس اگین، مینشن ناٹ۔ بس اب اس ریکارڈ کو برقرار رکھنا ہے تم نے۔ 8ویں کا بورڈ اتنا ٹف نہیں مگر 9th کلاس مشکل ضرور ہے، اس سے بھی ڈبل محنت کرنی ہے تم نے اور 90+ مارکس لینے ہیں۔ وہ اسے ہدایت دے رہی تھی۔ اوکے انشاءاللہ، اب میں جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی تو شاہ تاج نے سر ہلا دیا۔
وہ ایم فل کی اسٹوڈنٹ تھی، اپنی پڑھائی کی وجہ سے سالوں سے ہاسٹل میں قیام پذیر تھی، حویلی میں ہونے والی تقاریب اور تہوار وغیرہ میں بہت کم وقت کے لیے شرکت کرتی تھی۔ اب بھی بڑی امی نے کال کر کے اسے شامیر کے رزلٹ کا بتایا تھا تو وہ بامشکل 3 چھٹیاں لے کر آئی تھی۔ شام کو سو کر اٹھی تو ایک نئی اطلاع اس کی منتظر تھی۔ اٹھ گئی ہو تاج؟ بڑی امی نے کمرے میں آ کر پوچھا۔ جی، وہ بالوں کو جوڑے کی شکل میں سمیٹ رہی تھی۔ وہ دراصل تمہارے بابا سائیں تمہیں بلا رہے ہیں، وہ ہچکچا کر بولی۔ بڑی امی سب ٹھیک تو ہے نا؟ پریشان کیوں ہیں؟ وہ ان کی شکل دیکھنے لگی۔ تمہارے بابا سائیں چاہتے ہیں کہ تمہاری واپس جانے سے پہلے تمہارا نکاح کر دیں، انہوں نے اٹک اٹک کر بتایا۔ شاہ تاج ورثہ حیرت میں ڈوب گئی۔ نکاح؟ لیکن کس کے ساتھ؟ وہ گو مگو کیفیت میں بولی۔ شاہ میر کے ساتھ۔ اس کی سماعتوں پر بم پھٹا، اسے لگا تھا اس کے وجود کی دھجیاں بکھیر گئی ہیں۔ کافی دیر تک وہ بولنے کی قوت سے محروم ہی رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ وہ بچہ ہے چھوٹا سا، بھائی سمجھا میں نے اسے ہمیشہ۔ میں اپنی زندگی اس غلط فیصلے کی نظر نہیں ہونے دوں گی، وہ قطعیت سے بولی۔ جہاں رسم و رواج کی بات آ جائے وہاں بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جاتا دھیرانی، وہ تھکے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور شاہ تاج مارے صدمے کے ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ رسم کیسی؟ اس کے لبوں سے سرسراہٹ نکلی۔ شاہ میر بچپن سے تم سے منسوب ہے، چونکہ خاندان بھر میں تمہارا کوئی جوڑ نہیں، اس لیے تم شاہ میر کے حصے میں آئی ہو، اور ویسے بھی شاہ لالہ کی خواہش تھی کہ تم ان کی بہو بنو۔ جب شاہ میر پیدا ہوا تو انہوں نے تب ہی تمہیں تمہارے بابا سائیں سے مانگ لیا تھا، وہ دیور کا حوالہ دیتے ہوئے بولی تو اس کی ٹھہری آنکھوں سے پٹاپٹ آنسو بہنے لگے۔ بڑی امی مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گی، وہ سسک پڑی۔ میری دھی، ماں واری جائے، تمہارے بابا سائیں زبان دے چکے ہیں اور اب وہ اس سے پھر نہیں سکتے۔ انہوں نے اس کا سبھی چہرہ ہاتھوں میں تھاما تو وہ اور بھی شدت سے رو دی۔ اب اٹھو، چلو، تمہارے بابا سائیں انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہون کاٹتے ہوئے اس نے دوپٹہ سر پر درست کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرخ آنکھیں لیے وہ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ شاہ میر کا ایڈمیشن شہر کے اعلیٰ سکول میں کروانا ہے، اس کے لیے اسے ہاسٹل میں رہنا ہوگا، جو کہ ہمیں منظور نہیں۔ روز روز وہ آ جا نہیں سکتا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے تمہارا نکاح کر دیا جائے اس سے۔ گھر کا انتظام میں نے کر دیا ہے شہر میں، تم اس کی پڑھائی کا اور اس کا زیادہ دھیان رکھو گی۔ جو کام کل کرنا ہے وہ آج ہی کر لیتے ہیں، تمہیں اس کی رہنمائی کرنی ہے، تم خود پڑھی لکھی ہو، سارے مسئلے سمجھتی ہو۔ وہ اسے تفصیل بتا رہے تھے اور اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، یعنی اسے بیوی کی صورت میں اس کی چاکری کرنی تھی، سرپرستی اسے سونپی جا رہی تھی۔ وہ تلخی سے سوچنے لگی، مگر مجھے اس رشتے پر اعتراض ہے بابا سائیں، وہ مجھ سے 11 سال چھوٹا ہے اور بھائی ہے میرا۔ اس کے انکار پر اس کی پیشانی ارکلود ہو گئی۔ بھائی کیسے ہے تمہارا؟ ماں جایا تو نہیں وہ، پھر کیسے بھائی ہو سکتا ہے؟ اور رہی بات چھوٹا ہونے کی، تو ہمارے مذہب میں اس بات کی کوئی قید نہیں کہ لڑکا بڑا ہو یا چھوٹا۔ اگر اسلام کی بات کی جائے تو بابا سے اسلام اس بات کی اجازت کب دیتا ہے کہ خاندان برادری میں ہی رشتے کیے جائیں؟ ذات پات کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ اگر ہم سید ہیں تو اس اعلیٰ حسب و نسب کی بنا پر خاندان میں ہی رشتہ کر سکتے ہیں، اور اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ لڑکی کی مرضی معلوم کی جائے، پھر ان باتوں کو پس پشت کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ وہ ٹھوس دلائل کے ساتھ بولی تو ان کا ازلی جلال عود کرایا۔ تمہیں پڑھایا لکھایا ہے تمہاری منشا پر، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمہاری ہر بات کو مانا بھی جائے۔ جو فیصلہ میں کر چکا ہوں اس سے انحراف میں برداشت نہیں کروں گا، سخت لہجے میں کہتے وہ رخ پھیر گئے۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکائے وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ انہوں نے پلٹ کر اکلوتی بیٹی کے نم چہرے کو دیکھا اور آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ بیٹا، ہم سید ہیں اور خاندان سے باہر شادی کرنا ہماری روایات میں شامل نہیں، ہماری آنے والی نسلوں کا سوال ہے، یہ ہم مجبور ہیں، اور اپنے بھائی سے کیا گیا وعدہ مجھے ہر حال میں نبھانا ہے۔ ان کا ہاتھ شاہ تاج کے سر پر آ ٹھہرا تھا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے بابا؟ اپنی روایات اور وعدے کی پاسداری میں آپ اپنی بیٹی کی زندگی خراب کر دیں، وہ تڑپ کر بولی۔ شاہ تاج، کمرے میں داخل ہوتے ہی بڑی امی نے اسے پکارا، اسے لے جاؤ یہاں سے اور شام 4 بجے تیار کر دینا، نکاح ہے اس کا۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے بولے۔ زرینہ شاہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ کا زور ڈالا اور باہر لے آئی۔ بے جان قدموں اور گیلی آنکھوں سے وہ اپنا وجود گھسیٹنے لگی۔ معین شاہ اور مبین شاہ 2 ہی بھائی تھے۔ حدیقہ شاہ ان کی اکلوتی بہن تھی جو کہ اپنے چچا زاد کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ معین شاہ کو اپنے چھوٹے بھائی مبین شاہ سے بے حد محبت تھی، وہ عمر میں ان سے کئی سال بڑے تھے۔ والدین کی وفات کے بعد حویلی اور جائیداد کے سیاہ و سفید مالک بھی وہی تھے۔ بھائیوں والا پیار اور باپ کی سی شفقت انہوں نے مبین شاہ کو دی تھی۔ معین شاہ کے 2 ہی بچے تھے، ثقلین شاہ اور شاہ تاج۔
جبکہ مبین شاہ کا ایک ہی بیٹا شامیر، جسے معین شاہ بے حد چاہتا تھا، وہ 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ امتحان میں کامیابی کے بعد وہ اسے اب بہترین تعلیم کے لیے شہر بھیجنا چاہتے تھے۔ بچپن سے طے شدہ نسبت کے مطابق انہوں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے تاکہ انہیں شہر جا کر کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، کیونکہ جب رہنا ساتھ ہے تو شرعی رشتے کے ساتھ کیوں نہ رہیں۔ اٹھ جاؤ تاج، کپڑے بدل لو، مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ وہ اندھیرا کیے کمرے میں لیٹی تھی۔ بھابھی نے لائٹ آن کر کے اسے جگایا۔ سونا تو کیا تھا، وہ تو سوگ منا رہی تھی اس روگ کا جو شامیر کے ساتھ نکاح کی صورت میں اسے لگا تھا۔ سوجی آنکھیں اور متورم چہرہ لیے وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا فائدہ ہے بھابھی ایسی ازواجی زندگی کا، گھٹ گھٹ کر احساس کمتری اور محرومی میں جیا جائے۔ میرے دل میں شدت سے خواہش سر ابھار رہی ہے، کاش میں ایک سید زادی نہ ہوتی، ایک عام سی لڑکی ہوتی۔ وہ سخت قبیدہ خاطر تھی اپنے حسب و نسب سے۔ تم دعا کرنا اللہ سے کہ وہ تمہاری زندگی کو قید بامشقت میں نہ بنائے، تم اپنی اگلی زندگی میں خوش و مطمئن رہو۔ وہ تسلی دے رہی تھی۔ شاہ تاج کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بالکل ویسی ہی زندگی جیسی آپ جی رہی ہیں۔ کیا فرق ہے آپ میں اور مجھ میں؟ آپ کو بھی سید زادی ہونے کے جرم میں ثقلین بھائی کے ساتھ نتھی کر دیا گیا، اور مجھے بھی اب کیا جا رہا ہے۔ ایک عمر رسیدہ بیوی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کا عملی مظاہرہ تو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ 2 سال سے ان کا گریز، بے توجہی اور بے رخی جھیل رہی ہیں، ان کے الطفات کو ترستی ہیں، تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا اب۔ اس کی بات پر روزینہ کا چہرہ بجھ گیا، مگر پھر بھی وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی، سب کا مزاج اور فطرت ایک سی نہیں ہوتی۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جہاں بیوی عمر میں بڑی ہوتی ہے، تو کیا وہ سارے جوڑے غیر مطمئن رہتے ہیں؟ اور اگر بیوی عمر میں چھوٹی بھی ہو تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے؟ خوشی، محبت اور طمانینت عمروں سے مشروط نہیں ہوتی، یہ قسمت سے ملتی ہے۔ نصیب میں جو درج ہو وہ مل کے رہتا ہے۔ میری قسمت میں جو اللہ نے لکھا میں نے اسے فراغ دلی سے تسلیم کر لیا۔ یہ روایات ہم بدل نہیں سکتے اور نہ ہی بغاوت کر سکتے ان سے۔ اللہ نے چاہا تو تمہیں محبتوں سے لبریز زندگی ملے گی۔ میرا دل کہتا ہے شامیر کو تم سے محبت ہو جائے گی، اس کا مزاج مختلف ہے، مثبت سوچتے ہیں وہ ہمیشہ۔ اتنا دل پر مت لو اس کے عمر کا تضاد کو، بس دعا کرو۔ وہ اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر وہ اب بھی بے یقین اور بدگمان تھی۔ تنفر سے سر جھٹکتے اس نے دوپٹہ اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھر اچانک ہی اچھل پڑی۔ بھابھی، شامیر سے پوچھا ہے کیا بابا صاحب نے؟ ظاہر ہے اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ بس وہ ہے ہی اس قابل ہے، میرا احتجاج تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ وہ تلخ ہوئی، شرم تو نہیں آئی اسے؟ ابھی عمر کیا ہے اس کی جو شادی کا چاؤ چڑھا ہے؟ وہ تپی تو بھابھی نے مسکراہٹ چھپائی۔ وہ بہت سعادت مند اور نیک بچہ ہے، کبھی اس نے بابا صاحب کی بات نہیں ٹالی۔ بھابھی کے بیان پر اس کا پارا ہی ہوا۔ ایک میں ہی بری ہوں، بڑبڑاتی ہوئی وہ واش روم کا دروازہ کھٹاک سے بند کر گئی۔ وہ بے حد خفا تھی بابا صاحب سے، بڑی امی نے بہت سمجھایا مگر وہ ہنوز منہ پھیلائے رہی۔ شہر واپسی پر بھی وہ روٹھی روٹھی ان سے ملی۔ گاڑی میں اس کے ساتھ شامیر بھی سوار تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ غیر محسوس طریقے سے وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ابھی صرف 14 سال کا تھا وہ۔ اس کے دائیں طرف بیٹھا بچہ اس کا شوہر تھا۔ یہ خیال اس کا دماغ خراب کر رہا تھا، میں اگر یہیں سوچوں گی تو میرا کیا بنے گا؟ یہ کتنے سکون سے بیٹھا ہے، میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہوں۔ بھاڑ میں جائیں سب، میں بھی پورے روب سے رہوں گی۔ وہ اندر ہی اندر مستقبل کی پلاننگ کرنے لگی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ پورے دبدبے سے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے کھانے پینے، سونے، جاگنے، پڑھنے کی روٹین اسی نے ترتیب دی تھی جس پر وہ مؤدب ہو کر عمل پیرا تھا۔ ان کے بیچ جو تعلق قائم تھا اس کی زنجیر کبھی بیچ میں نہیں آئی تھی، نہ ہی کبھی شامیر نے ایسا ہونے دیا تھا۔ وہ کم عمر تھا مگر سمجھدار تھا۔ دن اسی طرح اپنی ڈگر پر رواں تھے۔ وہ بے حد محتاط ہو گئی تھی۔ اپنی آنے والی زندگی کا سوچ کر اس کے احساسات جم گئے تھے۔ انتہائی مشینی انداز میں وہ وقت کاٹ رہی تھی۔ بابا صاحب، بڑی امی، چھوٹی امی اکثر ملنے کے لیے آ جاتے تھے۔ اس کے انتہائی سنجیدہ رویے کو دیکھ کر بڑی امی اسے ٹوک گئی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی بڑھیا نہیں ہو تم، زندگی کو خود پر تنگ کیا ہوا ہے۔ بڑھیا نہیں ہو جاؤں گی ایک دن، ساری زندگی اسی طرح رہنا ہے تو ابھی سے کیوں نہیں؟ اور اس کا جواب سن کر وہ ششدر رہ گئی تھی۔ شامیر نے بہت اعلیٰ نمبروں سے میٹرک کلیئر کیا تھا۔ ضلع بھر میں دوم پوزیشن لے کر اس نے شاہ تاج کا بھی ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ پہلی فرصت میں وہ لوگ حویلی پہنچے تھے۔ چھوٹی امی تو بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی۔ آخر کو 2 رشتے تھے۔ کافی دیر وہ ان کے پاس بیٹھنے کے بعد اٹھ کر کمرے میں آئی تو بڑی امی نے آواز دے کر روک لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا؟ اس نے نہ سمجھے سے کہا۔ یہاں کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کمرے میں۔ تو شامیر کے کمرے میں جاؤں؟ یہاں کیوں جا رہی ہو؟ کیا؟ شامیر کے کمرے میں کیوں جاؤں؟
پہلے بڑی امی مجھے اس کے نکاح میں دے دیا آپ نے، بس یہی کافی ہے، مزید کچھ الٹے سیدھے کی توقع مجھ سے مت رکھیے گا، مجھے عمروں کا لحاظ ازبر ہے، 2 ٹوک لہجے میں کہتی وہ اندر چلی گئی۔ ابھی وہ اس بات کی الجھن میں الجھ ہی رہی تھی کہ شامیر چلا آیا۔ سب اصرار کریں کہ 1 ہفتہ رک کر جانا، میں نے منع کیا کہ ہم اتنے دن نہیں رک سکتے، مگر بابا صاحب ڈانٹ رہے ہیں۔ قدرے بھاری آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور ناگواری سے اسے ٹوک گئی۔ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نوک کرتے ہیں۔ سوری، وہ یکدم خفت زدہ ہوا، میں خود بات کر لوں گی بابا صاحب سے، تمہاری پڑھائی شروع کرنی ہے اس لیے ہم زیادہ دن ٹھہر نہیں سکتے یہاں، وہ بے لچک لہجے میں بولی تو وہ گردن ہلا کر باہر نکل گیا۔ ٹھنڈی سانس بھر کے وہ بیڈ پر محو استراحت ہوئی۔ آج یونیورسٹی میں سیمینار ہے، میں معمول سے ذرا لیٹ ہو جاؤں گا۔ جلدی جلدی ناشتہ کرتے ہوئے بولا، آرام سے کھاؤ، اس نے اسے ٹوکا۔ اتنے میں اس کا فون بجنے لگا۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر کے اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو افروز، بس نکل رہا ہوں، اوکے میں تمہیں پک کر لوں گا، تم تیار رہو۔ فون بند کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ حافظ، دوپہر کے کھانے پر میرا انتظار مت کیجیے گا، فرینڈز گیدرنگ بھی ہے، وہ کہہ کر چلا گیا اور پرسوچ انداز میں شاہ تاج نے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ افروز ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے بھابھی کے نمبر پر فون ملا لیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے شامیر کا پوچھا تو اس نے اس کے جانے کا بتا دیا۔ تمہیں نظر رکھنی پڑے گی اس پر، جوان ہے، پھر خوبصورت بھی اور اوپر سے امیر بھی، یہ نہ ہو کہ… انہوں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی۔ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ گھر سے باہر جس سے بھی ملے میں پابندی لگانے کی اہل نہیں ہوں، میرا کام گھر تک ہے، وہ جانے اور اس کا ہلکا احباب۔ وہ بے پرواہی سے گویا ہوئی۔ وہ کیوں جانے، تم بیوی ہو اس کی، تمہارا حق ہے کہ تم دیکھو وہ کس سے ملتا ہے اور کیوں کر ملتا ہے۔ میں کیوں دیکھوں، وہ جیسے چاہے مرضی ملے۔ رہی بیوی کی بات تو آج تک ساری ذمہ داریاں نبھائی ہیں ایک اچھی خادمہ کی طرح، ہمارے ہاں بیوی کے لیے یہی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ وہ تلخی سے بولی تو ان کے منہ سے ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ تم آج بھی اسی پوزیشن پر، اسی سوچ پر کھڑی ہو جس پر 8 سال پہلے کھڑی تھی۔ وہ شوق سے گویا ہوئی۔ ظاہر ہے ایک بچے کو لڑکپن سے جوانی کی طرف دھکیلتے ہوئے نہ سوچ بدلی جا سکتی ہے نہ پوزیشن۔ قصور تمہارا ہی ہے، تمہیں خود ہی دلچسپی نہیں، تم آج تک شامیر کو ایک ذمہ داری کی طرح نبھاتی آئی ہو، بیوی بن کے تم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ انہیں دکھ ہوا تھا۔ مجھے زبردستی کی بیوی بننے کا شوق نہیں، وہ تپی ہوئی تھی۔ بھابھی نے تھک ہار کے فون بند کر دیا، اس کا دل اور بھی بوجھل ہو گیا۔ وہ اس وقت مغرب کی نماز کی تیاری کر رہی تھی جب گیٹ کے باہر زوردار ہارن بجا۔ ملازمہ نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا۔ بے حد تھکا ہارا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ پیازی کلر کے دوپٹے کو سر کے گرد لپیٹتی وہ اس کے کمرے میں نوک کر کے چلی آئی۔ چائے لاؤں تمہارے لیے؟ نہیں، موڈ نہیں ہے، آپ پلیز ٹیبلٹ بھیجوا دیں سر درد کی، میں کچھ دیر ریسٹ کر لوں۔ وہ کن پٹیاں دباتے ہوئے بولا، اوکے۔ وہ سر ہلا کر باہر نکل آئی۔ ملازمہ کو ٹیبلٹ تھما کے وہ جائے نماز بچھانے لگی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے کوفت سے ذرا فاصلے پر دھرے فون کو دیکھا اور کتاب کا صفحہ موڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیلو، السلام علیکم، دوسری طرف سے آواز آئی۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ مجھے شامیر سے بات کرنی تھی، دراصل اس کا سیل آف ہے، میں نے کئی بار ٹرائی کیا، پھر لینڈ لائن پر ملانا پڑا۔ شامیر تو اس وقت سو رہا ہے، آپ ہیں کون؟ اس نے تذبذب سے پوچھا۔ اچھا جب وہ جاگ جائے تو انہیں کہیے گا کہ مجھے کال بیک کریں، میں افروز بات کر رہی ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اوہ، اس نے سیٹی کے انداز میں ہونٹ سکیڑے، افروز۔ وہ زیر لب نام دہراتی واپس آ بیٹھی۔ کتاب کھول تو لی مگر ایک لفظ بھی نہ پڑھا گیا۔ اس نے جھنجھلا کر کتاب میز پر پٹکی اور باہر لان میں نکل کر چکر کاٹنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس کے مارچ پاسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، افروز کا فون آیا تھا، کال بیک کر لیجیے گا، اس کا حکم تھا۔ وہ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ وہ ہنسی ضبط کر گیا۔ اوہ ہاں، اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ گھر پہنچ کر اپنی طبیعت کا بتانا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ آپ ایک مگ مزیدار سی کافی پہنچا دے کمرے میں۔ اسے یکدم یاد آیا، کھانا نہیں کھانا تم نے؟ نہیں، بالکل بھوک نہیں ہے۔ کافی پلیز۔ اوکے۔ وہ کافی بنانے کچن میں چل دی۔ 2 مگ کافی کے ٹرے میں رکھنے کے بعد وہ شامیر کے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے ابھی بات کر کے فون بند ہی کیا اور ہلکی سی گنگناہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ راہیل ہے، میرا ایک دوست، اس کی فرینڈ ہے۔ تو اس کی فرینڈ تمہیں کیوں کال کرتی ہے؟ ویسے ہی اگر کسی کا حال احوال پوچھ لیا جائے تو اس میں کیا برائی ہے، اچھی لڑکی ہے۔ وہ نارمل سے انداز میں بولا تو وہ چپ ہو گئی۔
اگلے روز وہ یونیورسٹی نہیں گیا تو وہ خود ہی آدم کی بلو جینز پر پرپل سلیوز لیس کرتی پہنے بنا دوپٹے کے گولڈن بالوں کے ساتھ ڈارک لپسٹک لگائے وہ حسین مجسم کا تاثر دے رہی تھی۔ شاہتاج تو اسے دیکھ کر دھک سے رہ گئی تھی۔ کتنے استحقاق سے وہ بنا نوک کیے اس کے کمرے میں گھس گئی تھی۔ مائی گاڈ، تم یہاں ریلیکس کر رہے ہو اور میں تمہارا انتظار کرتی اب یہاں آ گئی۔ وہ دب سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ کتنی سستی پھیلائی ہوئی ہے تم نے، اٹھو فریش ہو۔ آج سر عبدالرزاق کا بہت اہم لیکچر ہے، ہمیں جو وہ ٹاپک دیں گے اس پر ریسرچ کرنی ہے، راہیل بتا رہا تھا۔ لیکچر تو 10 بجے ہے، ریلیکس ہو کر چلیں گے۔ کچھ لوگی تم؟ اس نے پوچھا۔ وہ مزے سے بولی تو اندر داخل ہوتی شاہتاج بل کھا کے رہ گئی۔ ہیلو، ہو از شی شامیر؟ وہ شاہتاج کو دیکھ کر بولی۔ شی از مائی کزن۔ وہ قدرے رک کر گویا ہوا۔ او ہاؤ سویٹ، ویری پریٹی۔ وہ ناز سے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر چیک کی، جسے شاہتاج نے چھو کر چھوڑ دیا۔ ناشتے میں کیا لیں گے آپ؟ وہ مروتاً پوچھ رہی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دے۔ آج جو شامیر ناشتہ کرے گا میں بھی وہی کروں گی۔ میں تو ہیوی ناشتہ کرتا ہوں، تم پراٹھا کھا لو گی؟ اس نے استفسار کیا۔ کیوں نہیں، ایک دن تمہارے لیے اپنی ڈائٹنگ روٹین ڈسٹرب کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ کھلکھلائی تو شامیر بھی ہنس دیا، جبکہ شاہتاج منہ بناتی باہر نکل گئی۔ لفنگی، اس نے دانت پر دانت جما کے اسے خطاب دیا اور کھٹاک سے چولہا آن کر دیا۔ پراٹھے بنا کے اس نے آملیٹ بنایا اور چائے پتیلی میں ڈالنے لگی۔ تقریباً تھوڑی دیر میں ہی سارا ناشتہ سیٹ کر کے ٹیبل پر لگا دیا۔ جوس کا جگ نکال کے اس نے باہر سے ناشتہ ریڈی ہے کی آواز دے ڈالی۔ غالباً 5 منٹ بعد وہ دونوں باہر نکلے تھے۔ وہ جل کے خاک ہی ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی تھی یہ کمرے میں؟ باہر نہیں آ سکتی تھی؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی۔ زبردست، کیا خوشبو ہے، وہ بیٹھتے ہوئے بولی اور چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ بہت رغبت سے وہ ناشتہ کر رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ دونوں چلے گئے اور پیچھے وہ سوچتی رہ گئی۔ وہ کپڑے بیڈ پر بکھیرے پیکنگ میں مصروف تھا جب وہ تنتناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ کس قسم کی بے حیا لڑکی ہے، اتنی ایجوکیٹڈ ہو کر بھی تمیز مفقود ہے۔ شامیر نے نظریں اٹھا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ افروز کی بات کر رہی ہوں میں۔ کسی غیر محرم کے کمرے میں گھس کر اتنی بے تکلفی برتنا یہ کہاں کی تمیز ہے؟ تم اسے منع نہیں کر سکتے؟ آئندہ مجھے وہ اپنے گھر میں نظر نہ آئے، اس نے وارننگ دی۔ یہ اس کا لائف سٹائل ہے، میں اس پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ وہ جس طرح بھی رہے، دوسری بات میں اسے منع بھی نہیں کر سکتا کہ وہ یہاں نہ آئے۔ اتنا بے مروت نہیں ہوں۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ اسے منع کر سکتی ہیں، وہ سہولت سے کہہ کر پھر سے مصروف ہو گیا۔ اس کا مزید خون کھول اٹھا۔ اوکے، پھر مجھ سے نہ کہنا کچھ، اگر اب وہ یہاں آئے گی تو میں اسے اپنے طریقے سے منع کروں گی، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود اس کے پاس چلا آیا۔ کل مجھے کچھ دنوں کے لیے ریسرچ کی خاطر قریبی گاؤں جانا ہے اپنی کلاس کے ساتھ۔ آپ یہاں اکیلی کیسے رہیں گی؟ میں آپ کو حویلی چھوڑ آتا ہوں، وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنا کام مکمل کرو، میں رہ لوں گی، وہ اسپاٹ سے انداز میں بولے۔ سب یاد کر رہے تھے آپ کو، میری بھابھی سے بات ہوئی تھی، اگر آپ چکر لگائیں تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی مگر وہ خاموش کھڑی رہی۔ شاہتاج، اس نے پکارا تو سرد نگاہوں سے اس نے اسے دیکھا۔ کتنی بے حس نگاہیں تھیں۔ وہ الجھ کر رہ گیا۔ خاموشی سے کتاب اٹھائے وہ ورق گردانی میں مصروف ہو گئی تھی، جس کا صاف مطلب تھا جو وہ کہہ چکی ہے اسی کے مطابق کام ہوگا۔ وہ بھی چپ چاپ وہاں سے چلا آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے گھر فون ملایا۔ بابا سائیں سے بات کرنے کے بعد اس نے گھر آنے کی فرمائش کر ڈالی۔ وہ تو کھل ہی اٹھے تھے، فوراً ڈرائیور کو لینے بھیجا تھا۔ حویلی پہنچ کر اسے بے حد سکون ملا تھا۔ بھتیجے کو گود میں بٹھائے وہ کب سے بیٹھی تھی۔ اتار دو اسے اب، کب سے چڑھائے بیٹھی ہو، تھک جاؤ گی، بھابھی پیار سے بولی۔ ارے نہیں بھابھی، اتنے دن بعد اپنے شہزادے سے ملی ہوں، بھلا تھکاوٹ کیسی؟ وہ اس کے بال بکھیرتے ہوئے بولی۔ اچھا کھانا لگ گیا، آ کر کھانا کھا لو۔ بابا سائیں آ گئے؟ ہاں، بابا صاحب بھی آ گئے اور سکلین بھی، انہوں نے بتایا۔ بھابھی، کیا آپ خوش ہو؟ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میرا ہم سفر مجھے بے حد چاہتا ہے یا میرے لیے پاگل ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ مجھ سے مطمئن ہے اور میں اپنی زندگی سے۔ وہ نپا تلا سا جواب دے کر اسے الجھن میں چھوڑ گئی۔ کھانے پر سب موجود تھے سوائے شامیر کے۔ دونوں فیملیز کے تمام نفوس موجود تھے۔ ایک چہل پہل کا سا سما تھا، خوش باش چہرے۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ سب پر ڈالی اور مسکرا دی۔ الحمدللہ، آج میں بہت خوش ہوں۔ کتنے سالوں بعد میری بیٹی ہمارے درمیان اپنی خواہش پر موجود ہے، وہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر بولے۔ جب سے وہ شہر گئی تھی شامیر کے ساتھ، تب سے لے کر آج تک وہ کبھی اپنی مرضی سے حویلی نہیں آئی تھی۔ اب اس نے خود کال کر کے آنے کی فرمائش کی تھی۔ بابا سائیں تو گویا عید ہو گئی تھی، جس طرح سب کے ساتھ ہنس بول رہی تھی، انہیں لگ رہا تھا اس کی ناراضگی جو سالوں پہلے ان کے فیصلے کی وجہ سے قائم تھی وہ ٹوٹ رہی ہے۔
چھوٹی امی اور بھابھی نے مل کر سب اس کی پسندیدہ ڈشز تیار کی تھی اور اب اسے زبردستی کھلا رہی تھی۔ کتنی کم خوراک ہو کر رہ گئی ہے تمہاری، کھاتی پیتی نہیں ہو کچھ؟ بڑی امی ٹوکتے ہوئے بولی۔ اس نے کھانے سے جلد ہی ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اور کتنا کھاؤں بڑی امی، اتنا سب کچھ تو کھایا ہے، بلکہ آج میں نے بہت زیادہ کھا لیا ہے، اس نے حیرت سے جواب دیا۔ تبھی تو اتنی سی جان لیے گھوم رہی ہو، بھابھی نے بھی ٹکڑا لگایا۔ ویسے اچھا ہی ہے، عمر چور لگتا ہے بندہ۔ اس کی اس بات پر وہ سنجیدگی سے مسکرائی تھی۔ دوپہر کو جب وہ سونے کے لیے کمرے میں گئی تو شامیر کی کال آ گئی۔ میں کب سے کال کر رہا ہوں، ریسیو نہیں کر رہی آپ؟ میں کھانا کھا رہی ہوں۔ حویلی آنے کی بات اس نے اب بھی نہیں بتائی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، پھر بات کروں گی، اللہ حافظ کہہ کر اس نے موبائل سائلنٹ پر لگا دیا اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس لیے دیے انداز پر شامیر کو غصہ تو بے حد آیا، مگر وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ موبائل کو گھور کر رہ گیا۔ آؤ شامیر، باہر گھومنے چلتے ہیں، راہیل بتا رہا تھا، ٹیوب ویل چل رہا ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ وہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ جو تمہیں بتا رہا ہے اسی کے ساتھ چلی جاؤ، میرا کوئی موڈ نہیں ہے جانے کا۔ کیا ہوا ہے، تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اس کے ماتھے پر بل دیکھ کر بولی۔ کچھ نہیں، جاؤ یہاں سے۔ وہ کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر کندھے اچکا کر باہر نکل گئی۔ وہ جتنے دن وہاں رہا اس کے رویے پر الجھتا رہا۔ چوتھے دن رات 8 بجے وہ واپس گھر آیا تو گیٹ کو تالا دیکھ کر ہول اٹھا۔ فوراً اسے فون ملایا۔ وہ جو ناساز طبیعت کے باعث جلد سو گئی تھی، بوجھل آواز میں بامشکل بول پائی۔ گھر کے گیٹ پر لاک کیوں لگائے؟ کہاں ہیں آپ؟ وہ یکدم بیدار ہوئی۔ میں اس وقت حویلی میں ہوں۔ تمہارے پاس چابی تو صحیح، دوسری لاک کھول لو، وہ بیزاریت سے بولی۔ کیا؟ حویلی کب گئی آپ؟ وہ شاکڈ ہوا۔ جس دن تم گئے تھے ریسرچ کے لیے اسی شام، اور جب میں نے کہا تھا میں حویلی چھوڑ آتا ہوں تب کیا ہوا تھا؟ اس آرام دہ انداز پر اسے تاؤ آیا۔ تب میرا موڈ نہیں تھا، بعد میں بنا تو بابا سائیں کو کال کر کے ڈرائیور بلوا لیا، وہ بے نیازی سے کہہ رہی تھی جبکہ وہ دانت پیس رہا تھا۔ میں کل لینے آ جاؤں؟ آپ تیار رہیے گا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا فی الحال کوئی ارادہ نہیں آنے کا۔ تم اپنا کام کرو، ویسے بھی اسٹڈیز برڈن زیادہ ہے آج کل تم پر۔ ایک کو اور جھٹکا لگا تھا اسے۔ ایک تو وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور اب وہاں رہ بھی رہی تھی، اصولاً تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر جانے کیوں وہ جھنجھلا رہا تھا۔ میں کھانا کیسے کھاؤں گا، اور بہت سے کام ہیں میرے، اور گھر کے وہ کون کرے گا؟ عذرا کرے گی، وہ صفائی بھی کر جایا کرے گی اور کھانا بھی پکا جایا کرے گی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا تم فکر نہ کرو، ریلیکس ہو کر رہو۔ وہ مزے سے بولی تو اس نے ہاتھ میں پکڑا بیگ زمین پر پٹکا۔ شاہ تاج کی اسے اتنی عادت ہو چکی تھی کہ ساری روٹین ہی اس کی پلٹ گئی تھی۔ شرٹ ہاتھ پہ لیے وہ کب سے استری کرنے میں مصروف تھا، مگر سلوٹی ختم نہ ہو رہی تھی۔ اسے ہر چیز دھلی دھلائی پکی پکائی مل جایا کرتی تھی اور اب اسے خود سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ تم اس قدر پھوڑ ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا، کب سے دیکھ رہی ہوں یہ بیچاری شرٹ کا کیا حال کر دیا تم نے۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ جانے کب آن کھڑی ہوئی تھی۔ افروز تم کب آئی؟ وہ حیرت سے بولا۔ 5 منٹ پہلے ہی، یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا تم سے ملتی جاؤں، مگر یہاں آ کر تو کافی فنی سچویشن دیکھنے کو ملی۔ کب تک آئے گی تمہاری کزن؟ وہ شرٹ اس کے ہاتھ سے لے کر پریس کرنے لگی اور وہ ٹھنڈی سانس بھر کے صوفے پر گر گیا۔ پتہ نہیں کب آئے گی۔ آج اسے گئے ہوئے 10واں دن تھا، مگر اس کے آنے کا کوئی پتہ نہ تھا۔ لو، ہو گئی تمہاری شرٹ پریس، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تھینکس۔ اس کا تھینکس آدھا منہ میں ہی رہ گیا۔ شرٹ تھامتے وہ سامنے کھڑی شاہ تاج کو دیکھ رہا تھا۔ براؤن گرم شال میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا اسے دیکھ کر۔ ہائے، افروز بولی۔ وعلیکم السلام۔ اسپارٹ سا انداز دیکھ کر اس نے ایک نظر دونوں کو باری باری دیکھا اور کمرے سے چلی گئی۔ وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ تمہاری کزن اتنی روڈ کیوں ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ روڈ نہیں ہے، بس سنجیدہ ہے، اس نے کہا تو وہ شاید کہہ کر رہ گئی۔ اوکے، میں چلتی ہوں، صبح یونیورسٹی میں ملاقات ہوگی۔ اوکے۔ وہ چلی گئی تو شامیر نے شرٹ ہینگ کی اور سیدھا اس کے کمرے میں چلا آیا۔ کھڑکی کھولے وہ باہر لان کو دیکھنے میں مگن تھی۔ دوسروں کی کمپنی میں رہ کر تم اخلاقیات بھولتے جا رہے ہو، وہ بنا مڑے طنز کرتے ہوئے بولی۔ وہ جو دروازہ ناک کر کے نہیں آیا تھا، اس بات پر اس نے معذرت بھی نہیں کی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ افروز کو دیکھ کر جانے وہ کیا کہے گی اسے، مگر وہ یوں چپ چاپ چلی آئی تھی، اسے یہ بات کھٹک رہی تھی۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ جہاں الفاظ بے معنی ہو وہاں ان کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم مجھے ٹائم اور لمٹ بتا دو، میں تمہارے لیے اسٹینڈ لوں گی، میں خود بات کر لوں گی بابا سائیں سے۔ تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ تب تک میں کنونس کر لوں گی سب کو۔ کیا بات کریں گے آپ بابا سائیں سے؟ وہیں جو تم چاہتے ہو، وہ رسان سے بولی۔ اور میں کیا چاہتا ہوں؟ انداز سوالیہ تھا۔ تم افروز کو اور افروز تمہیں، میں تم دونوں کی شادی کی بات کر رہی ہوں۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ خود ساختہ مفروضے اپنے پاس رکھیے آپ۔ وہ یکدم بپھرا۔ خود ساختہ نہیں ہے یہ سب، سمجھتی ہوں میں،
اس کا بار بار یہاں آنا اور تمہارا متوجہ ہونا، یہ چوہے بلی کا کھیل ڈراپ کرو، میں تم لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ اس سے مخاطب تھی۔ ہاں بہت سمجھدار ہیں آپ، تبھی آپ کو صرف افروز دکھائی دیتی ہے، مگر خیر یہ بتائیے، اپنے لیے تو آپ سٹینڈ لے نہیں سکی، میرے لیے کیسے لیں گی؟ روایات بدلی تو نہیں ہیں، وہی ہیں، تو پھر سیدوں کی نسل کیسے خراب کرنے کا سوچ سکتی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ تب بات اور تھی اور اب وقت اور ہے، میں یہ سب کیسے کرتی ہوں یہ مجھ پر چھوڑ دو، میں نہیں چاہتی جیسے میری زندگی خراب ہوئی ہے ویسے تمہاری بھی ہو۔ اس فرسودہ رسم کی وجہ سے اپنے جذبات اور خواہشوں کو رون چکی ہوں، مگر اس مشکل سے نکلنا چاہتی ہوں۔ جو تمہاری خواہش ہے اسے میں پورا کروں گی، افروز کو تمہاری زندگی میں لے کر آؤں گی۔ وہ ڈھکے چھپے انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گہری مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جو ہی اس کی طرف دیکھنے کے لیے پلکیں اٹھائی، گڑبڑا کر واپس چکا لی۔ اس کی نظریں عجب تاثر دے رہی تھی۔ مگر میرا ارادہ نہیں ہے سیدوں کی نسل خراب کرنے کا، میں چاہتا ہوں میری نسل کم از کم ایک سید زادی سے ہی چلے، آگے کا دیکھا جائے گا، اپنے بچوں کے لیے مل کے یہ روایات توڑ دیں گے۔ یہ کیا رٹ لگائی ہے نسل خراب کرنے کی؟ تم پڑھے لکھے ہو، تم بھی دقیانوسی سوچ رکھتے ہو۔ قبیلے، نسل، ذات پات، رنگ روپ کی جب برتری اسلام نے نہیں رکھی تو ہم کون ہوتے ہیں یہ برتری قائم کرنے والے؟ وہ غصے سے بولی اور وہ دلکشی سے ہنس دیا۔ میری بات نہیں سمجھی آپ، ذرا غور کریں، ریلیکس ہو کر۔ وہ یوں ہی مسکراتے باہر نکل گیا، اور جب اس نے اس کی بات پر دھیان دیا تو سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ اس کا ازلی رعب اور غصہ اود کر آیا تھا۔ تن فن کرتی وہ اس کے کمرے میں پہنچی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ وہ دھاڑی۔ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، کمال ہے، آپ کو پتہ نہیں کون سی بدتمیزی نظر آ رہی تھی۔ تم اپنی حد میں رہو اور نظریں نیچی کرو اپنی۔ نظریں نیچی کر لوں گا تو آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ وہ معصومیت سے گویا ہوا۔ اس نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ یہ وہی شامیر تھا، اس کی ہر بات ماننے والا۔ اس نے کبھی اس رشتے کا احساس نہیں دلایا، مگر آج وہ سر تا پا بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو مجھ سے؟ وہ صدمے سے بولی۔ ہاں بالکل اندازہ ہے، اور مکمل ہوش و خرد میں موجود ہوں۔ اس نے قدم اٹھا کر اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو کم کیا۔ وہ مزید پیچھے ہٹی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا اپنا آپ عیاں کرنا بھی، مگر آپ کی اس بات اور رویے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ایسا انداز اپناؤں۔ افروز کون ہے جانتی ہیں آپ؟ صرف کلاس فیلو میری، اس سے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں، اور جس کی اہمیت میری زندگی میں سب سے زیادہ ہے وہ اس وقت میری نظروں کے عین سامنے کھڑی مجھے غصے سے گھور رہی ہے۔ وہ مزے سے بولا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ عجیب احساس کمتری نے سر ابھارا تھا۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور پھر ساری رات بے تحاشا روتے ہوئے گزار دیتی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، ہرگز نہیں چاہتی تھی، مگر دل و دماغ عجیب احساس میں گھرے ہوئے تھے۔ ایک واضح فرق حائل تھا دونوں کے بیچ۔ وہ اس فرق کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سوئی 22 اور 32 کے بیچ گھوم رہی تھی۔ وہ کم عمر لڑکا جسے اس نے خود پالا تھا، بچپن میں کتنی بار وہ اس کی گود میں کھیلا تھا۔ جب وہ چھوٹا سا تھا، 1 سال کا، تب وہ بامشکل اسے اپنی گود میں لیے گھومتی تھی۔ چھوٹی امی کے منع کرنے کے باوجود گود میں چڑھا کے رکھتی تھی، بڑی بہنوں کی طرح روب ڈالتی۔ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کا اسکول کا ہوم ورک وہ خود چیک کرتی تھی، ڈانٹ کر پڑھاتی تھی، اور پھر لڑکپن سے لے کر اب تک وہ اس کے ساتھ سائے کی طرح رہی تھی۔ کتنا مشکل تھا پہلے اسے بھائی سے شوہر کے روپ میں دیکھنا۔ 8 سال پہلے وہ اس کرب سے گزری تھی، اور آج جب وہ اپنی زندگی کو خاص نقطے پر مرکوز کر چکی تھی تو وہ اپنا حق مانگنے چلا آیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس بات پر سمجھوتا نہیں کرے گی، اسے اس حق سے بری ہی رکھے گی۔ یہ تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا وہ یوں اس کے سامنے تن جائے گا۔ اس نے تو اس رشتے کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا، نہ محسوس ہونے دیا تھا۔ پھر وہ کیوں ایسا کر رہا تھا؟ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ سوچوں تو ایسا شدید اثر ڈالا کہ وہ صبح اٹھنے کے قابل بھی نہ رہی۔ شدید سر درد کی وجہ سے بخار نے آن گھیرا تھا۔ اس نے کچن میں جھانکا تو وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ 7 بج چکے تھے اور ناشتے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ کیا بات ہے، آج بھوک ہڑتال تو نہیں؟ 7 بج گئے، مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے پکارا مگر جواب نہ دارد۔ وہ پاس چلا آیا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جو ہی گال تھپتھپائے، گرم سا شعلہ چھو گیا۔ اف اللہ، اتنا تیز بخار! وہ بوکھلا گیا۔ اتنی صبح تو کوئی کلینک بھی نہیں کھلا ہوگا۔ وہ بھاگ کر ٹھنڈے پانی کا باؤل بھر لایا، مگر پٹیاں کیسے کرے؟ پھر کچھ یاد آنے پر اس نے الماری سے اپنا رومال نکالا اور اسے پانی میں ڈبو کر پٹیاں کرنے لگا۔ اس کی محنت رنگ لائی اور وہ نیم بے ہوشی سے ہوش میں آنے لگی۔ اس نے پانی کا باؤل ٹیبل پر رکھا اور باہر نکل گیا۔ ٹرے ہاتھ میں لیے جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ بیدار ہو چکی تھی۔ لو، یہ ناشتہ کر لو، پھر ٹیبلٹ لے لینا۔ وہ سلائس اٹھا کر اس پر جیم لگانے لگا۔ اس نے ایک نظر اسے اور پھر گھڑی کو دیکھا۔ بخار تھا بہت، مجھے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنی پڑی کیونکہ
صبح تو ڈاکٹر کا ملنا ممکن نہ تھا. آپ ناشتہ کر کے دوا لے لیں, پھر تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. وہ فکر مندی سے بول رہا تھا. اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو شامیر نے اس کے دونوں بازو تھام کر سیدھا کرنا چاہا تھا, مگر اس نے بری طرح جھٹک دیے تھے. ڈونٹ ٹچ می اگین. وہ پھنکاری. ناشتہ کرو. اس نے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو وہ رک پھیر گئی. نہ تو مجھے ناشتہ کرنا, نہ ہی کوئی ٹیبلٹ لینی ہے. میری فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اچھا؟ اس نے اچھا کو ذرا کھینچ کر ادا کیا. مگر میں تو یہاں سے نہیں جانے والا جب تک آپ یہ دونوں کام نہیں کر لیں گی. اگر نہیں کریں گے تو ابھی کال کرتا ہوں حویلی, اور سب کو بتاؤں گا آپ کو بخار اور آپ دوا نہیں لے رہی. پھر تو آپ کو لینی پڑے گی اور سب پریشان الگ ہوں گے. اس کی اس بات پر وہ سب سے ہونٹ بھینچ گئی. چلیے کریے اب ناشتہ. اس نے پیچو تاب کھاتے ہوئے دودھ کا گلاس تھاما اور چند لقمے زہر مار کرتے گولی کھائی اور ایک جھٹکے سے کمبل کھینچ کر خود پر تان لیا. شامیر کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی. اس نے یونیورسٹی جانے کا ارادہ ترک کیا اور کپڑے چینج کر کے اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا. 9 بجے کے قریب وہ ڈاکٹر کو گھر پر ہی لے آیا تھا. کچھ میڈیسن اور ریسٹ کا کہہ کر وہ چلے گئے تو شامیر اس کے پاس آ کر بولا. ڈاکٹر ذہنی ٹینشن کا بتا رہے تھے. جسمانی آرام سے زیادہ ذہن کو پرسکون کرنے کی ضرورت ہے. جب تک تم میری نظروں کے سامنے رہو گے کم از کم میں پرسکون نہیں ہو سکتی. تو میں کہاں جاؤں اپنا 6 فٹ وجود لے کر؟ کوئی چھوٹی سی چونٹی تو ہوں نہیں جو کونے خدرے میں چھپ جاؤں گا. وہ ازرا مذاق بولا. میں حویلی چلی جاؤں گی, اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی. ہرگز نہیں, ایسا میں نہیں ہونے دوں گا. میری اسٹڈی مکمل ہونے تک ہمیں یہیں رہنا ہے, پھر ہم بعد میں چلیں گے نا اکٹھے. وہ قطعیت سے بولا اور شاہ تاج اندر ہی اندر ابل رہی تھی. اچھا یہ بحث چھوڑیں, یہ بتائیے آج دوپہر کھانے میں کیا پکاؤں میں؟ سوپ تو بس میں ابھی ریڈی کر دیتا ہوں آپ کے لیے, اور مزید کچھ آپ بتا دیں. اب یہ مت کہیے گا مجھے کچھ نہیں کھانا. اس نے خفگی سے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا. جواباً شامیر نے بہت جذب سے شعر پڑھا. بوجھل نظر آتی ہیں بظاہر لیکن کھلتی ہیں دل میں اتر کر تیری آنکھیں. اور شاہ تاج گمسم ہو کر رہ گئی. ایپرن پہنے وہ کچن میں موجود تھا. یکنی پلاؤ ریسپی اس نے شاہ تاج سے ہی پوچھ لی تھی. یار نمک تو بتا دیں, 1 چمچ ڈالنا ہے. وہ دروازے میں سے منہ نکال کر پوچھنے لگا. وہ پہلے ہی چڑی ہوئی تھی, پوچھ کر اس کا دماغ چاٹ چکا تھا. حسب ذائقہ ڈالنا ہے. وہ دانت پیس کر بولی تو وہ ہنستے ہوئے غائب ہو گیا. 1 بجے کھانا ریڈی کر کے وہ اس کے پاس لے آیا تھا. شیف شامیر کے ہاتھ کا تیار کردہ لذیذ پلاؤ نوش فرمائیے. بھوک تو پہلے بھی لگ رہی تھی, اب کھانا سامنے دیکھ کر وہ ہاتھ روک نہ پائی. پلاؤ واقعی مزیدار تھا. بخار کی وجہ سے اس کا ذائقہ ذرا پھیکا ہو رہا تھا. چٹ پٹ پلاؤ کھا کر اسے کچھ اچھا محسوس ہوا. کھانا کھانے کے بعد اس نے چائے کا پوچھا تو وہ منع کر گئی, مگر تھوڑی دیر بعد اسے چائے کی طلب محسوس ہوئی تو وہ خود ہی کمرے سے باہر نکل آئی. چائے کا مگ لے کر ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے اس کے بڑھتے قدم یکدم ٹھٹک کر رک گئے. بھائی بھی میں بہت پریشان ہوں, وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے میری فیلنگز کو. میں نہیں چاہتا وہ اب مزید سروائیو کرے میرے لیے. اتنے سال انہوں نے میرے لیے میری خدمت کرتے گزار دیے, آخر وہ بھی انسان ہے. زندگی کے رنگوں پر ان کا بھی حق ہے. وہ فون پر بھابھی سے اسے ڈسکس کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ بھابھی اور اس کی ملی بھگت ہے. وہ خراب دل لیے کمرے میں چلی آئی. چائے پینے کو دل ہی نہ کیا, نہ ہی نیند مہربان ہوئی. تھوڑی دیر میں ہی اس کا فون بجنے لگا. بھابھی کی کال آ رہی تھی. اس کا موڈ نہیں تھا اٹینڈ کرنے کا. فون بج کر بند ہو گیا اور پھر سے بجنا شروع ہو گیا. اس نے کوفت سے یس کا بٹن پش کر دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو تاج؟ ٹھیک ہوں میں. آواز کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری. آواز سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بیزاریت سے بولی. کچھ ہو یا نہ ہو کم از کم طبیعت کا پتہ تو لگ ہی جاتا ہے. وہ کچھ نہ بولی. کیا ہوا, چپ کیوں ہو گئی؟ انہوں نے پوچھا. سوچ رہی ہوں بھروسہ ٹوٹنے کی تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ کچھ نہیں. شاہریز کیسا ہے؟ اسے کہنا پھپھو بہت یاد کرتی ہے تمہیں. شاہریز ٹھیک ہے. تم جو کہہ رہی تھی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ الجھ رہی تھی. اس کا مطلب آپ خود سے پوچھیے, آپ کو پتہ چل جائے گا. شاہ تاج جو بھی ہے کھل کر کہو, گھماؤ پھراؤ مت. بھابھی مجھے اندازہ بھی نہیں تھا شامیر کے اس رویے کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہوگا. آپ اسے اکسا رہی ہیں کہ وہ مجھے میرا حق دے. سب توڑتے ہوئے وہ بولی. وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے جو میرے کہے میں آ جائے. میں صرف اسے سپورٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں تم دونوں کو اکٹھے دیکھنا چاہتی ہوں. وہ فوراً کلیئر کرتے ہوئے بولی. اکٹھے کیا اکٹھے؟ کون سے اکٹھے رہنے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ مر چکا ہے میرا دل اور احساس. سمجھوتا کا گھونٹ بھر چکی ہوں میں. اب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا جائے, کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے مجھے. وہ قطعیت سے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر گئی. اس نے سوچا کیا تھا اور کیا ہو رہا تھا. افروز کا کردار تو بس شاہ تاج کو جلانے کے لیے تھا. وہ اسے پروٹوکول دے ہی اس لیے رہا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا اس کا رد و عمل کیا ہوگا. جب شاہ تاج نے بھابھی کو افروز کی بابت بتایا تبھی انہوں نے کال کر کے شامیر کے کان کھینچے تھے.
اور اس نے کلیئر کیا تھا انہیں۔ یہ تجویز بھی بھابھی ہی کی تھی کہ تھوڑی توجہ اگر وہ افروز پر مرکوز کر دے تو شاہ تاج کا ریاکشن معلوم ہو جائے گا۔ پہلے تو اس کے تاثرات دیکھ کر شاہ میر کو بہت مزہ آیا تھا۔ وہ جلتی بھنتی اسے وارن کرنے آئی تھی، تب انہیں لگا تھا کہ اسے ہینڈل کرنا آسان ہے، مگر دوسری بار اس کے بیان پر اسے دھچکا لگا تھا۔ وہ تو اسے اس کے ساتھ نتھی کرنے کے چکروں میں تھی۔ تب اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس نے وہ رویہ اپنایا جو وہ چاہتا تھا۔ صرف اس کے غصے کی وجہ سے وہ خاموش تھا۔ بچپن کی اٹیچمنٹ تو رشتہ بدلتے ہی گہری انسیت میں بدل گئی تھی، مگر اس نے کمال مہارت سے اپنے جذبوں کو چھپائے رکھا، ورنہ وہ اسے غافل نہ تھا۔ اس کے ہنسنے، بیٹھنے، رونے، چلنے پھرنے تک کا انداز اسے ازبر تھا۔ وہ جانتا تھا جب وہ اپنے جذبے آشکار کرے گا تو وہ بھڑکے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے بہت مشکل لگ رہا تھا یہ پہاڑ سر کرنا، مگر وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ تھا۔ راحیل کی شادی کا کارڈ آیا تھا اور اس کا پورا ارادہ تھا کہ وہ شاہ تاج کو ساتھ لے کر جائے، مگر وہ مان نہیں دے رہی تھی۔ اس نے راحیل کو کہا تھا کہ وہ خود بات کرے اس سے۔ اس کے اصرار پر اسے مجبوراً ماننا پڑا تھا۔ وہ بھی صرف بارات کا فنکشن اٹینڈ کرنے کی حامی بھری تھی۔ ٹی پنک کلر کی لانگ فراک پہنے، جوڑا سٹائل بنائے، وہ بے انتہا ڈیسنٹ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہلکی سی میچنگ لپسٹک اسے نظر لگ جانے کی حد تک حسین بنا رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر لے کر اس نے اپنی روایتی شال کندھوں پر ڈال لی تھی۔ شربتی آنکھیں بنا کسی سنگار کے ہی غضب ڈال رہی تھی، پھر بھی اس نے کاجل اٹھا کر ایک گہری لکیر آنکھوں میں سجا لی تھی۔ ایش گرے 3 پیس سوٹ میں لمبے سراپے کے ساتھ وہ ڈیشنگ کی اصطلاح پر پورا اتر رہا تھا۔ اس نے بلانے کے لیے یوں ہی دروازہ کھولا، وہ آگے ایک قدم بھی نہ بڑھ پایا۔ یک ٹک اسے تکتے ہوئے پورا دروازہ کھولنا بھی وہ بھول گیا۔ موبائل ہاتھ میں لے کر وہ یوں ہی سیدھی ہوئی تو ٹکٹکی باندھ کر اسے گھورتے شاہ میر پر نظر گئی۔ اس کے ماتھے پر برل پڑ گئے۔ گھورنا بند کرو، اپنی لمٹس یاد رکھا کرو۔ میں اپنی لمٹس میں ہی ہوں، ورنہ آپ میرے حق کا 1% بھی برداشت نہ کر سکے۔ معنی خیز بات پر وہ غصے سے سر جھٹک گئی۔ راستے سے ہٹو اور جانے کی تیاری کرو۔ ٹھہر جائیے کچھ دیر، ابھی کچھ ٹائم باقی ہے۔ وہ ہنوز اسی انداز میں گویا ہوا، نظریں اس کے طواف میں مصروف عمل تھی۔ وہ اندر ہی اندر سمٹ رہی تھی، مگر باہر سے ایسا کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سو اسی سرد انداز میں اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ تمہیں ٹھہرنا ہے تو ٹھہرو، مگر مجھے راستہ دو، باہر جانا ہے۔ اکٹھے چلے گے نا؟ صرف چند منٹ۔ التجائی الفاظ تھے۔ اگر ڈسٹرب کرو گے تو میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ بہت ضدی ہیں آپ، کبھی میری بھی مان لیا کریں۔ میں صرف صحیح باتیں مانتی ہوں، غلط باتیں کو ماننا میری عادت نہیں۔ اوکے۔ وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ وہ نرمی سے سارا معاملہ نپٹانا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی اختیار کر گیا۔ برسوں کا غبار تھا، آہستہ آہستہ دھلے گا۔ چابیاں اٹھا کر وہ باہر آیا تو اسے فرنٹ سیٹ پر موجود دیکھ کر مسکراہٹ لبوں پر در آئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کی لاتلکی کو نظر بھر کے دیکھا۔ گردن موڑے وہ بے پرواہی کی حد پر تھی۔ اس نے میوزک آن کر دیا۔ گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی، یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے میوزک آف کیا۔ اس میں بےہودگی کیا ہے، گانا ہی تو ہے، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ تمہیں اچھے سے یہ بات ازبر ہے کہ مجھے نہیں پسند یہ حرکتیں، پھر بھی جان بوجھ کر وہیں کرتے ہو، وہ سختی سے بولی۔ اف، وہ خفگی سے بس اتنا ہی بول پایا۔ وہاں پہنچ کر اس کا ٹکراؤ سب سے پہلے افروز سے ہوا۔ شاہ میر کو دیکھ کر اس نے جس وارفتگی کا مظاہرہ کیا تھا، شاہ تاج بس دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کی ایک ایک ادا نوٹ کر رہی تھی۔ ہیلو ہائی کر کے وہ کارنر پر سجی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہاں شاہ میر نے کہیں کلاس فیلوز اور فرینڈز آئے تھے۔ میل فیمیل مکس گیدرنگ دیکھ کر وہ الجھ رہی تھی، کیونکہ لڑکیوں کی ڈریسنگ اور حرکتیں کچھ زیادہ ہی بے باک تھی۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں تھیں، وہ دل ہی دل میں طنز کر رہی تھی۔ تعلیم تہذیب سکھاتی ہے، مگر یہاں تو ادب و آداب ہی مفقود تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی شاہ میر فرینڈز کے ساتھ ادھر ہی چلا آیا تھا۔ اس نے شاہ تاج کا ان سے تعارف کروایا تھا۔ وہ کھڑی ہو کر لڑکیوں سے ملی تھی۔ ان سب کی نظروں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ اسٹڈی وغیرہ کچھ؟ اس میں سے ایک نے سوال کیا۔ میں نے M.Phil کیا ہے اور اب یہ ہاؤس وائف ہے۔ شاہ میر نے اس کا جملہ بیچ میں سے اچک لیا۔ کیا یہ میریڈ ہے؟ لگتا تو نہیں ہے۔ شوہر کہاں ہوتے ہیں آپ کے؟ افروز ورتا حیرت میں ڈبکیاں کھاتے پوچھ رہی تھی۔ شوہر یہاں پائے جاتے ہیں ان کے۔ اس نے پاس کھڑی شاہ تاج کو اپنے بازو کے اثار میں لے کر خود سے لگایا۔ اتنی قربت پر وہ سلگ کر رہ گئی، جبکہ شاہ میر کے ہونٹوں پر دلاویز مسکان سج گئی۔ وہ اس اثار میں ذرا کسمسائی۔ ارے واہ یار، کیا کپل ہے، کمال ہے، بہت گڈنا ہے تو میسنا تو اور کیا حد ہے، اتنی خوبصورت وائف بغل میں دبائے گھوم رہے ہیں، مصروف اور مجال ہے جو کبھی بھنک بھی لگنے دی ہو۔ اس کے دوست جملے کس رہے تھے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور افروز ایسے کھڑی تھی جیسے کلاس میں نالائق بچے کی ٹیچر کے ہاتھوں عزت افزائی ہونے کے بعد ہوتی ہے۔
کوئی محسوس کرے نہ کرے مگر شاہ تاج نے ضرور کیا تھا۔ اس کے چہروں کے اتار چڑھاؤ کو وہ وہاں رکی نہیں تھی، چلی گئی تھی۔ وہ سب اسے راحیل کو بتانے گئے تھے۔ اس کی یہ بات بے حد شاکنگ نیوز تھی۔ وہ تو سن کے گویا سکتے میں ہی آ گیا تھا۔ یعنی شاہ تاج بھابھی ہے ہماری؟ قسم سے یار، یہ تو میرے دل کی بات ہو گئی۔ تمہارا کپل مجھے روز اول سے بہت پسند تھا۔ وہ اپنے دل کی بات کر رہا تھا۔ یار ٹریٹ تو بنتی ہے زبردست سی، وہ بھی بھابھی کے ہاتھ کے مزیدار سے لنچ کی۔ سب نے اس کی تائید کی۔ وہ اندر ہی اندر خائف ہو رہی تھی۔ سب اسے وی آئی پی پروٹوکول دے رہے تھے۔ چھیڑ چھاڑ ہنسی شرارت میں کب وقت گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ راحیل کی بہنوں سے اس کی اچھی خاصی بات چیت ہوئی تھی۔ واپسی پر وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی پھٹ پڑی۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم نے وہی کیا جو تمہارا دل کیا۔ کیا ضرورت تھی اعلان کرنے کی؟ کتنی بے عزتی فیل کر رہی تھی میں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، بس اپنی پڑی رہتی ہے۔ میرا بس چلو تو میں اشتہار لگا دوں اس بات کے، آپ اعلان کو رو رہی ہیں۔ وہ دو بدو بولا تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ جواباً وہ گہری مسکراہٹ اس پر اچھال گیا۔ کال کر کے اپنی سو کالڈ فرینڈ کا حال چال بھی پوچھ لینا۔ کون سی فرینڈ؟ ایک ہی تو فرینڈ ہے، کلوز والی، افروز۔ وہ کلوز پر زور دیتے ہوئے بولی۔ کیوں، اسے کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، ہاں البتہ تمہارا اعلان سن کے وہ غیر حاضر ضرور ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے دھچکا تو لگنا تھا، تم نے خبر ہی ایسی نشر کی تھی، وہ برداشت ہی نہ کر پائی۔ کیوں مشکل میں ڈال رہے ہو اس کو بھی اور خود کو بھی؟ ختم کرو یہ ڈرامہ، فیلنگز اور زندگی کو صحیح راہ پر لاؤ۔ وہ اسے سنا رہی تھی۔ کیا مطلب ڈرامہ؟ آپ میری فیلنگز کو ڈرامہ کہہ رہی ہیں؟ اس کا پاؤں بریک پر جا پڑا۔ ہاں تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ اس نے بے نیازی سے کہا۔ سچ بھی نہیں ہے، میرے خلوص کو ڈرامہ کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اور افروز کیا فیل کرتی ہے کیا نہیں، یہ میرا ہیڈک نہیں۔ کیوں تمہارا ہیڈک نہیں؟ جتنے اتفاق سے تم ملتے ہو اس سے تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ ویسے بھی پرفیکٹ میچ ہے۔ وقت ضائع مت کرو۔ وہ سنجیدہ تھی جبکہ شامیر خائف تھا۔ میں پہلے ہی آپ کو کلیئر کر چکا ہوں کہ وہ صرف میری اچھی کلاس میٹ ہے، نتھنگ مور۔ مگر وہ کچھ نہ بولی۔ شال سنبھالتی گاڑی کا دروازہ کھول کر نکل آئی۔ وہ اس کے پیچھے چلا آیا۔ آخر آپ مان کیوں نہیں لیتی کہ میری زندگی میں داخل ہونے والی آپ میری اکلوتی محبوبہ ہیں؟ تمیز ملحوظے خاطر رکھو شامیر، تم ابھی بچے ہو، تمہیں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ وہ ناگواری سے ٹوک گئی۔ بچہ نہیں ہوں میں، اس غلط فہمی کے توق کو آپ نکال باہر کریں۔ عمروں کے فرق کو آپ نے اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا ہے۔ وہ تڑپ کر بولا۔ میری زندگی کو برزخ میں مت ڈالو۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ میں تو آپ کی زندگی کو گلزار بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں ایسا کیا کروں جس سے آپ کو یقین آ جائے۔ وہ بے بسی سے بولا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپا ٹپ بہنے لگے۔ رویا مت کریں۔ کیوں؟ وہ تنک کر بولی۔ پھر میرے دیکھنے پر آپ کہیں گی کہ مجنوں لگتا ہے۔ شرارت سے لب دبا کر بولا تو اس کی آنکھوں کے ارتکاز سے ضد چوک کر اس نے انگشت شہادت کا رخ دروازے کی جانب کیا، جس کا مطلب صاف تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے باہر نکل گیا اور پیچھے وہ چکراتے سر کو تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جان پا رہی تھی وہ رو کیوں رہی ہے، مگر پھر بھی رو رہی تھی، باوجود کوشش کے وہ گرم سیال کو بہنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ دسمبر کی پہلی بارش ٹھنڈ میں اضافہ کر رہی تھی۔ سرمئی بادلوں سے لپٹا آسمان اور یخ بستہ ہوا کے جھونکے خنکی بڑھا رہے تھے۔ شام کا منظر دلکش ترین ہو گیا تھا۔ وہ کب سے ٹیرس پر کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا باہر جا کر کھڑی ہو جائے۔ اندر کے جوار بھاٹے کی تپش اسے سر تا پا لپیٹ میں لے رہی تھی۔ رات بھی جب وہ دیر تک باہر لان میں بیٹھی رہی تھی تب شامیر اسے کھینچ کر اندر لے آیا تھا۔ اب پھر بھیگنے کی خواہش سر ابھار رہی تھی۔ دسمبر میں نہ جانے کیوں اداسی گھر گھر کر آتی تھی اسے ہمیشہ سے۔ دسمبر کی شامیں اٹریکٹ کرتی تھی۔ سردیاں ہمیشہ سے اس کی فیوریٹ رہی تھی اور خاص کر دسمبر کا قہر زدہ ماحول، بھیگی بھیگی صبحیں، دھندلی شامیں عجب سوگ میں رچی لگتی تھی۔ اور اب وہ جس مخمصے کا شکار تھی ایسے میں ہر چیز افسردہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے بے اختیاری میں تھوڑا آگے ہو کر دونوں ہتھیلیاں پھیلا دی۔ یخ پانی کے قطرے اندر تک سکون اتار گئے۔ اس کا چہرہ بھی فوار سے گیلا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی کپ کپی چھوٹی تو احساس ہوا کہ ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ ہونٹ بھینچتی وہ جیسے ہی پلٹی شامیر سے ٹکرا گئی۔ اپنی تیمارداری کروانے کا زیادہ ہی شوق ہے آپ کو۔ اسے دونوں بازوؤں سے تھامے وہ تن سے گویا ہوا۔ وہ یکدم سٹ پٹائی مگر پھر سنبھل گئی۔ اس نے یوں ہی انگلی بڑھا کر چہرے کے پانی کو چھونا چاہا، وہ جھٹکے سے دور ہو گئی۔ یہاں کسی فلم کا چیپ سین شوٹ نہیں ہو رہا؟ دانت پیستے وہ تڑکی۔ ہاں ہاں، اس کا چھت پھاڑ کہکا بلند ہوا۔ فلم تو ہے مگر روکھی پھیکی سی۔ اس نے سر جھٹکا۔ ساری جرسی گیلی ہو گئی ہے، جا کر کپڑے بدل لیں، یہ نہ ہو آج رات آپ میرے رحم و کرم پر ہوں۔
پھر مجھ سے کیا بعید کب ضبط بھول جاؤں، کیونکہ آپ کے خیال میں بہت بدتمیز ہوں اور بدتمیزوں سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے نا؟ اس کا اشارہ اس کے بیمار ہونے پر تھا۔ مانی خیزی سے ہنستا وہ اس پل اسے زہر لگا، پاؤں پٹکتی وہ واک آؤٹ کر گئی۔ وہ اس وقت نیند میں تھی جب دھڑا دھڑ دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ ادھ کھلی آنکھوں سے گرتی پڑتی وہ بامشکل دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کھولتے اس کا ہاتھ کسی نے تھاما تھا اور وہ اسی کے سہارے چلتی گئی تھی۔ گھپ اندھیرے میں اس نے اسے لا کھڑا کیا تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتی وہ اور بھی زیادہ چکرانے لگی۔ نیند میں اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اچانک کمرہ روشن ہوا تھا تو اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ انتہائی خوبصورت چاکلیٹ کیک پر اس کا نام سجا تھا اور کیک پر جلتی موم بتیاں روشن ہو رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس نے اپنے شانوں پر نرم سا دباؤ محسوس کیا تھا۔ سرگوشی میں ڈھلی آواز یک بارگی اس کی دھڑکنیں منتشر کر گئی۔ وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ اس نے یوں ہی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر حصار باندھتے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور چھری پکڑا دی۔ میکانکی انداز میں کیک پر چھری چلی اور ایک بار پھر اس کی سرگوشی ابھری تھی۔ 27 دسمبر جتنا حسین دن کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دن میری محسن، میری زیست اور میری رہنما اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئی۔ 12:01 پر وہ اسے کمرے سے لایا تھا۔ اب 12:05 ہو گئے تھے۔ اب آپ کھلائیں گی یا یہ زحمت بھی میں ہی کروں؟ اس کی آواز گونجی تو وہ ہوش میں آئی۔ خاموشی سے کیک کا ٹکڑا نکال کر اس نے ہاتھ میں لیا۔ اب کشمکش میں تھی کہ منہ میں کیسے دے۔ یہ الجھن بھی شامین نے ختم کی۔ خود ہی جھک کر اس نے اس کا ہاتھ آگے کیا اور اپنے منہ میں کیک کا پیس رکھ لیا۔ پھر اسی پیس کو اس کے منہ میں دیا۔ اس نے پاس پڑا ٹیشو اٹھا لیا۔ گفٹ نہیں لیں گی آپ؟ شاہ تاج نے ایک پل اسے دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی۔ کم از کم آج تو خفگی ختم کر دیں۔ اس رشتے کے علاوہ بھی ہمارے 2 رشتے ہیں۔ میں کزن ہوں آپ کا اور دوست بھی۔ اور وہ اس کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر یہی 2 رشتے ہمارے بیچ رہتے تو بہت اچھا ہوتا۔ تیسرے رشتے کی گنجائش بابا سائی نے نکالی تھی اور اسے نبھانا ہم نے ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز پہ بولا، نبھا تو رہے ہیں ہم، اور کیسے نبھاتے ہیں؟ اس سے زیادہ کی توقع سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں۔ وہ ہاتھ باندھتے ہوئے بولی، ہاں دنیا میں جتنے بھی ازواجی رشتے ہیں سوائے ہمارے احمق اور احمقوں کی زندگی گزار ہیں۔ اس نے طنز کیا، ان کی بات اور ہے۔ کیوں ان کی بات اور کیوں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے یا ان کے سر پر سینگ ہے؟ محض عمروں کا تضاد ہے اور یہ اکثر وہاں بھی ہو جاتا ہے جہاں رسم و رواج نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ہر خوشی خود پر حرام کر لیں۔ وہ آج بحث کے موڈ میں تھا۔ کسی کے لیے یہ بات اہمیت رکھتی ہو یا نہیں، لیکن میرے لیے بہت رکھتی ہے۔ ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنی جو میچیور ہی نہ ہو۔ میں میچیور نہیں ہوں۔ کیا گلی گھنڈا کھیلتا ہوں یا پتنگیں اڑانے جاتا ہوں؟ اسے تھوڑا غصہ آ گیا اس بات پر۔ 22 سال کا ہو گیا ہوں، شعور ہے مجھے۔ آپ چند سال بڑی کیا ہو گئی، اماں والا بیہیویئر رکھنا شروع کر دیا۔ جب مجھے کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ کیوں مسئلہ بنانے کھڑی ہیں؟ تنگ آ گیا ہوں میں آپ کی اس بات سے۔ کیا بیویاں بڑی نہیں ہوتی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی عمر کے بیچ پورے 15 سال کا فرق تھا اور ایک کامیاب و آسودہ ازواجی زندگی تھی۔ اس سے بڑی آپ کس دلیل کو رد کریں گی؟ پیار و محبت اور ہم آہنگی سے رشتے برقرار رہتے ہیں، نہ کہ اگر شوہر بڑا اور بیوی چھوٹی تب چلتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ آج اس کی ہر بات کے جواب میں لاجواب کر رہا تھا۔ مجھے اس رشتے کے حوالے سے آپ کا ترس یا ہمدردی نہیں چاہیے۔ میں نے آپ کی خدمت کی تو مجھے آپ اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے اندر کی بات نکال آئی۔ کیا یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میرے خلوص کو آپ ترس یا ہمدردی سے مشروط کر رہی ہیں؟ واہ خوب۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے بنا کسی مطلب کے یا ترس کے۔ میں اس لیے آپ سے محبت نہیں کرتا کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا یا میری خدمت کی۔ آپ میری محسن ضرور ہیں مگر میری محبت اور جذبے ہر غرض سے پاک ہیں۔ چلیے مانا میں میچور نہیں ہوں مگر آپ تو میچور ہیں۔ کہ آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتا کہ بناوٹی باتوں اور حقیقت پر مبنی باتوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ بہت ہرٹ ہوا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا وہ اس طریقے سے سوچتی ہے۔ شاہ تاج چپ ہو کر رہ گئی۔ وہ کہہ کر جا چکا تھا۔ اگلے دن بالکل غیر متوقع بھابھی کی آمد ہوئی تھی۔ وہ تو جیسے کھل اٹھی تھی، شاہریز کو اٹھائے اٹھائے گھوم رہی تھی، جبکہ شاہ میر کل سے ہی چپ تھا۔ انتہائی سیریس انداز میں وہ بھابھی سے ملا تھا۔ رات کے کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ مشرق اور مغرب بنے ہوئے تم دونوں۔ اسی سے پوچھیے جس نے یہ سب کریٹ کیا ہے۔ وہ تھوڑا خفگی سے بولی، میں جانتی ہوں قصور تمہارا ہی ہوگا، تم نے ہی کوئی ایسی دل جلانے والی بات کی ہوگی۔ اس نے تو ہمیشہ سیز فائر بیہیو ہی اپنایا ہے۔ وہ اس کی حمایت میں بولی، واہ یہ اچھی کہی آپ نے۔ وہ بڑبڑائی، شاہ تاج چندہ میری بات سنو، بہت کم زندگی میں لوگ ایسے آتے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنی زندگی سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ رشتوں کے خلوص کو پرکھنا سیکھو، ورنہ وقت کا چابک ایسی چوٹ مارے گا کہ بلبلاتے ہوئے درد کو سہ بھی نہ پاؤ گے۔
اللہ کا شکر ادا کرو، کسی کی چاہ بن رہی ہو، بلکہ کسی کی نہیں، اپنے شوہر کی۔ اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہوگی پاگل لڑکی۔ اب جاؤ اور اسے جا کر مناؤ، کھانا بھی نہیں کھایا ٹھیک سے اس نے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، میں اسے مناؤں تو اور کیا، 2-4 مہمان آئیں گے منانے۔ اس کے سواری انداز پر وہ تن سے بولی، کیسے مناتے ہیں بھابھی؟ اس کی اس معصومیت پر انہوں نے زور سے ہنسی آ گئی۔ تو میں نے کون سا کبھی کسی کو منایا جو مجھے پتہ ہوگا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ مناؤ گی تو پتہ چلے گا۔ سوری، اس معاملے میں کوئی ہیلپ نہیں مل سکتی۔ انہوں نے صاف ہاتھ اٹھائے۔ وہ منہ بناتی وہاں سے چلی گئی۔ پورا گھر چھاننے کے بعد وہ لان میں آسمان کے تارے گنتا نظر آیا۔ وہ انگلیاں مروڑتی پاس آئی۔ اس نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا مگر کچھ نہ بولا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر آخر تنگ آ کر اس نے جلدی سے سوری کا لفظ ادا کیا۔ اس نے حیرانی کی جھٹکے سے نظریں اس پر جمائی تھی جو نیچے سر کیے نادم نظر آ رہی تھی۔ وہ جو ترس والی بات کی تھی اس کے لیے، وہ جلدی سے بولی، بس صرف اس کے لیے؟ ایک اور سوال ہوا۔ نہیں، مطلب ہر بات کے لیے سوری، جو بھی میں نے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ اگر آپ کو یہاں بھابھی نے بھیجا تو میں کوئی سوری ایکسیپٹ نہیں کرنے والا، وہ صاف گوئی سے بولا۔ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ میرے ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں بھابھی مددگار ثابت ہوئی ہیں، وہ اپنی صفائی میں بولی۔ شامیر، آپ اب بھی مجھ سے خفا ہیں؟ وہ مضطرب سے پوچھ رہی تھی اور شامیر اس انداز میں بے ہوش ہونے لگا تھا۔ تم نے یعنی تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی آ چکی ہے۔ کیا میرا حق نہیں ہے آپ سے ناراض ہونے کا؟ وہ الٹا سوال کرنے لگا۔ ہاں بنتا ہے، میں نے بہت ہرٹ کیا آپ کو، اپنی باتوں سے، اپنے لہجے سے۔ میں مجبور تھی، میں خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ جو غم و غصہ نکاح کے وقت تھا وہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، گویا وہ بھی نکاح میں ہی آ گیا تھا۔ یہ بے جوڑ رشتہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور پھر جب سے آپ نے یہ سب شروع کیا تو مجھے لگا آپ میری ریاستوں کا معاوضہ اپنے ساتھ کی صورت میں دینا چاہ رہے ہیں، اور میں یہ زیادتی آپ کے ساتھ نہیں برداشت کر سکتی تھی کہ زبردستی اپنے سے اتنے سال بڑی لڑکی کو آپ جھیلیں۔ مگر اس رات جب میں نے وہ سب کہا اور آپ کو برا لگا تو در حقیقت وہ مجھے بھی برا لگا تھا۔ جب بعد میں سوچا تو ادراک ہوا کہ میں آپ کے ساتھ زیادتی کی مرتکب ہو رہی ہوں۔ وہ سر جھکا اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی۔ دیر آئد درست آئد ہے نا، اس نے تھوڑا جھک کر کہا تو وہ آنکھوں میں در آئی نمی کو پلک جھپک کر اندر اتارنے لگی۔ یار، پہلے ہی دسمبر اتنا سرد اور نم ہو رہا ہے، آپ اور تو نمی نہ پھیلائیے۔ وہ ہنس پڑی۔ ہنسنے کے باعث بائیں آنکھ کا آنسو پھسل کے گال پر آ گرا جسے اس نے سرد سے صاف کر لیا۔ جانتی ہو آج کے دن کیا ہوا تھا؟ وہ اس کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے سار میں لیتے ہوئے بولا۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ پچھلے 7 سال سے یہ دن ہماری زندگی میں آ رہا ہے اور میں اسے اکیلا ہی سیلیبریٹ بھی کرتا رہا ہوں، مگر آپ کو بنا بتائے۔ اس دن ہر سال میں آپ کو گفٹ بھی دیتا تھا اور منہ بھی میٹھا کرواتا تھا، مگر بہانے سے، اصل مقصد بتائے بنا۔ اس نے کندھے اچکائے تھے کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہ تھا۔ آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے، 28 دسمبر ہے آج۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تو پھر آج تو اسپیشل والا گفٹ بنتا ہے نا؟ شامیر کی بات پر وہ یکدم چیمپی۔ کب سے چاند کو دیکھ رہی ہیں؟ میری طرف بھی دیکھ لیں، اتنا بھی سونا نہیں ہے وہ۔ اس کی خاموشی پر وہ گویا ہوا۔ اچھا چلیے یہ بھی کر لیتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مگر وہ زیادہ دیر نہ دیکھ پائی۔ اس قدر گہری بولتی آنکھیں حواس مختل کر گئی۔ وہ فوراً نظریں پھیر گئی۔ مجھے دسمبر بہت پسند ہے، ہر سال میں اس ماہ کا انتظار کرتا ہوں۔ آپ کی وجہ سے میری زندگی کے بہت خاص دن اسی ماہ میں آتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے پرحدت ہاتھ میں تھام کر بولا، مجھے بھی بے حد پسند ہے دسمبر، مگر اب دسمبر کے ساتھ ساتھ نومبر بھی پسند ہے۔ وہ کیوں؟ شامیر نے پوچھا۔ آپ کی برتھ ڈے نہیں ہوتی کیا؟ اس جواب پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، اندر چلیں؟ شاہتاج نے کہا۔ نہیں، ابھی 11 بجے ہے، ابھی تو دسمبر کا چاند اپنی جوبن پر آیا ہے، ٹھہر کر چلیں گے۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اپنی کھڑکی سے دیکھ لیجئے یہ نظارہ۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے بولی۔ اچھا، اور جب آدھی رات کو اسی دسمبر میں باہر لان میں پائی جاتی تھی تب سردی نہیں لگتی تھی؟ وہ تو شوق کا کوئی مول نہیں کہ مصادق آ جاتی ہے۔ اب تو مجھے نیند آ رہی ہے، سونا ہے مجھے۔ اوکے چلیے مادام، چلتے ہیں۔ وہ سر کو خم کر کے بولا تو اس کی ہمراہی میں اس نے قدم آگے بڑھائے۔ یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اسے اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے دیکھ کر گویا۔ اپنے کمرے میں، جواب آیا۔ اب اپنا نہیں، ہمارا کمرہ ہوگا، وہ ہمارا پر زور دیتے بولا۔ جب تک آپ کا لاسٹ سیمیسٹر اینڈ نہیں ہو جاتا تب تک اپنا چلے گا۔ اس وقت کے لیے ٹاٹا بائے، گڈ نائٹ۔ مسکراہٹ اچھالتی وہ کمرے میں گھس گئی۔ پیچھے شامیر بھی اس کے ٹھینگا دکھانے والے انداز پر دلکشی سے مسکرایا۔ بلا شبہ
सच्चे रिश्तों का कोई नेमुल बदल नहीं होता। खाइफ तो वो भी हुआ था इस रिश्ते से, वो भी इन फरसुदा रवायात के ज़बरदस्त खिलाफ था, मगर मोहब्बत के क्यूपिड ने उसकी ज़िंदगी चमन कर दी थी। वो अल्लाह का बेहद शुक्रगुजार था कि फ़ैसला उस वक्त गलत था, मगर वक्त ने उसे खुशकिस्मती से सही साबित कर दिया था। वरना 2 साल की लड़की को 30 साल के मर्द और 40 साल की औरत को 5 साल के बच्चे से नथी करने का रवाज पुराना और पुख्ता था। उसने फ़ैसला कर लिया था वो दोनों आने वाली नस्ल के लिए स्टैंड लेंगे और इस रवायत को हमेशा के लिए अपने ख़ानदान से निकाल बाहर करेंगे। तो ये था आज का नावल। आई होप आप लोगों को ये नावल बहुत अच्छा लगा होगा। इसके अलावा मैं अभी आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मैं अभी कोई सिलसिलेवार नावल शुरू नहीं कर सकती। मैंने 2 नावल ऑलरेडी किए हैं, एक हक महर और इसके अलावा एक सुर्ख आंचल। सुर्ख आंचल अभी कंप्लीट नहीं है, वो तब कंप्लीट होगा जब तानिया ताहिर एपिसोड लिखेंगे, और जैसे ही वो लिखेंगी मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी। मुझे आप लोगों का ज़्यादा ख्याल होता है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, तो इस चीज़ की आप लोग फ़िक्र मत कीजिए। इसके अलावा अभी मैं कोई सिलसिलेवार नावल नहीं शुरू करूँगी और आप लोगों ने कोई फरमाइश नहीं करनी मुझसे। इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे नावल्स आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, बट अभी नहीं, ठीक है। अभी कुछ दिनों तक मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो नावल सिलसिलेवार पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा लोग मतलब पसंद करते हैं कंप्लीट नावल्स को। तो अभी कोई नहीं, अभी इन्हीं नावल्स को एंजॉय करें। मैं ऐसे बोरिंग नावल्स अपलोड करूँगी भी नहीं कि आप लोग उसको पढ़ें ना या आप लोगों को पसंद नहीं आए। इसके अलावा मैं लॉन्ग कंप्लीट नावल्स भी अपलोड करूँगी, तो वो भी आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो लेकिन प्लीज़ मुझसे कोई ऐसे नावल की फरमाइश मत कीजिएगा जो मैं पूरा ना कर सकूं, और आप लोग जो मैं पसंद करती हूँ नावल्स, उस पर यकीन कीजिए, मैं आप लोगों को अच्छे नावल्स प्रोवाइड करूँगी। आप लोग इस चीज़ की फ़िक्र मत करें कि आप लोगों को अच्छे नावल्स नहीं दूँगी। आप लोग अब मेरी पसंद पर थोड़े दिनों के लिए ट्रस्ट कर लीजिए और मेरे ही जो पसंद किए हुए नावल्स वही सुनने कुछ दिनों तक, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जो नावल्स हैं वो आप लोगों को पसंद आएंगे, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, ताकि जो भी नावल्स अपलोड किया करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़।